بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے پروگرام کا ایک بہت ہی اچھا آغاز کرنے والے ہیں، ایک ایسے خوبصورت موضوع سے کہ جس کے بارے میں دل چاہتا ہے کہ انسان سنتا ہی جائے۔ آج 13 رجب ہے، آج ولادت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، آج ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم ہے، اور آج اسی حوالے سے ہمارے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواؤں گا۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب علامہ عباس مہدی صاحب، آپ اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ٹھیک؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے دوسرے مہمان جناب علامہ جمیل احمد امینی صاحب، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، نوجوان اسکالر ماشاءاللہ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ گڈ ماشاءاللہ۔ اچھا عباس صاحب، کیونکہ آج ولادت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، جن کی تعلیمات سے آج بھی بنی نو استفادہ کر رہی ہے، اور ان کی ساری تربیت اور تعلیم، وہ میرا خیال ہے تاریخ میں رسول خدا کے علاوہ کوئی اور معلم نہیں ملتا۔ تو ان کی ولادت کا دن ہے، تو ولادت کے بارے میں آپ سے یہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ ان کی ولادت بھی کسی صورت کسی معجزے سے کم نہیں تھی، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو اس سعادت کے لمحات میں اور آج کے دن کی مناسبت سے میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص صاحبان ولا کو، صاحبان ایمان کو دل کی گہرائیوں سے ولادت باسعادت حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ آج کا دن جو ہے وہ دن ہے جس دن کے اوپر تمام ایام جو ہیں، تمام ایام پہ یہ دن رشک کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس دن کی برکت، اس دن کی عظمت، اس دن کا مقام مرتبہ کسی بندہ بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کلام کر سکے، کوئی گفتگو کر سکے، اس لیے کہ اس دن جس ہستی کی آمد ہے، ولادت باسعادت ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں کسی شاعر نے خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں اپنا نذران عقیدت پیش کیا، اور وہ جملے یہ کہ کسے را میسر نہ شد این سعادت، بقابہ ولادت مسجد شہادت۔ تو جس شخصیت کی آمد ہی بلندیوں سے ہو، جس شخصیت کی آمد ہی اللہ کے گھر سے ہو، اور پھر اس دنیا سے رخصت بھی اللہ کے گھر سے ہوئی ہو، اس شخصیت کے بارے میں کون جو ہے وہ لب کشائی کر سکتا ہے؟ ساری زندگی خدا کے گھر اور رسول کے گھر کے قریب گزر گئی۔ بس جناب، اب چونکہ تھوڑی سی ترتیب اس انداز سے میں پیش کرتا ہوں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام دنیا عالم میں، کائنات عالم میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت بیت اللہ میں ہوئی۔ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہ کسی انسان میں، نہ اولیاء اللہ میں، نہ انبیاء علیہ السلام میں کسی کو یہ شرف ملا جو شرف جناب علی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عنایت فرمایا کہ ہر بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ابو طالب کے گھر کو اللہ نے اس طرح سے پسندیدگی کا جو ہے وہ موجب قرار دے کر جناب علی علیہ السلام کو ولادت کے لیے اپنا گھر دیا، اور دنیا کو یہ باور قرار دیا کہ یہ بچہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، اگر یہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا تو یہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا، لہٰذا اس کی پیدائش کے لیے میں اپنا گھر دے کے اس کی عظمتوں کے مینارے کو بلند کر رہا ہوں کہ لوگ جانیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عزت و عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب علی علیہ السلام کے بارے میں تواتر کے ساتھ برادران اہل سنت کے بھی معتبر علماء نے اس کو لکھا ہے تواتر کے ساتھ کہ جناب علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوئی،
जौफ़ काबा में हुई। और इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे उलमा ने अपने अपने आरा जो है वो पेश की है। वो बिरादरान अहल सुन्नत के उलमा हों या आलम तशय्यो के उलमा हो, सब ने बिल इत्तेफाक ये लिखा है कि जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 रजब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के 30 साल बाद जो है वो तशरीफ़ लाए इस दुनिया में। और जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का मकसद वही है जो मकसद रसूलुल्लाह था। अल्लाह के नबी भी इस कायनात में तशरीफ़ लाए ताकि इस कायनात को ज़ुल्मतों से जो है वो छुटकारा दिया जाए और यहाँ पर उजाले ही उजाले हों। इसी काम की तकमील के लिए जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह के हम रकाब बन कर आए और कार रिसालत में जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिस्सा डाला। लिहाजा चूँकि काम अज़ीम था, लिहाजा परवरदिगार आलम ने उस अज़ीम काम को निभाने वाली जो अज़ीम हस्तियाँ थी उनके लिए भी जो एहतमाम किया वो इसी अंदाज से था कि उसको दुनिया जब सोचती है तो वर्ता हैरत में डूब जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटे से वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे और अल्लामा जमील अमीनी साहब से हम बात करेंगे। इसी खूबसूरत मौजू पे उलमाए कराम के से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं विलादत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से। मेरे साथ प्रोग्राम में आज जो उलमाए कराम मौजूद हैं उनका तारुफ़ मैं एक दफ़ा फिर से करवा देता हूँ। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे जनाब अब्बास मेहदी साहब से और अभी हम जमील अहमद अमीनी साहब से इसी हवाले से बात करेंगे। अच्छा जमील साहब, हज़रत अली की जब विलादत होती है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख़बर मिलती है तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ अल्लाह ज़ुल्फ़िकार। हज़रत मौलाए कायनात हैदर करार शेर खुदा हज़रत असदुल्लाह हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजहुल करीम का यौम विलादत है। जैसा कि इन्होंने मुझसे पेश और मुकर्रर फरमा रहे थे अल्लामा साहब कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक शरीफ ज़ाहिरी 30 बरस की हुई तो हज़रत मौलाए कायनात हैदर करार असदुल्लाह हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल कुशा की विलादत हुई। विलादत इतनी हसीन है, बिल्कुल इस पे इत्तेफाक है अहले सुन्नत व जमात का भी। इज़ालतुल ख़िफ़ा के अंदर हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये लिखा कि आपकी विलादत बासआदत रुकन यमनी की तरफ बैतुल्लाह शरीफ खान काबा में हुई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हुए। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा माजिदा जो थी हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला भेजा। और बुलाने का वाक़या कुछ ये है कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत हो जाती है तो बच्चा अमूमन जब पैदा होता है तो वो आँखें भी खोल देता है थोड़ी देर में, और जनाब अली उसका रोना उसकी अलामात ज़िंदगी समझा जाता है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो विलादत का पूरा महल वक़ू है वो बहुत ही अजीब है, बहुत अजीब मामलात हैं, यानी अक़ल जो है वो हैरान होने वाली हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मौलूद शरीफ आपका हो जाता है, जब मौलूद शरीफ में आपकी विलादत हो जाती है तो आपने आँखें नहीं खोली हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए हैं कि बच्चे को देखें है कौन, अल्लाह अकबर। तो जनाब अली जब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको गोद मुबारक में उठाया, हुजूर का एक तरीक़ा मुबारक ये था कि आप गुट्ठी देने के लिए या कुछ चटाने के लिए हुजूर रख लेते थे जेब में। तो आज जब पहुँचे तो हुजूर नहीं थी, कोई गुट्टी देने के लिए कोई चीज़ थी नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद में उठाया।
جب اٹھایا تو اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جب لمس پایا نا، جب اس محسوس کیا کہ اب میں اس دنیا کے اس ہستی کی گود میں آ چکا ہوں، تو آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ولادت کے بعد جو سب سے پہلی کوئی صورت دیکھی تو وہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھی۔ اب میں تھوڑا سا گھٹی کا ذکر کرتا ہوں۔ اب گھٹی دینی تھی اور کھجور کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک دہان مبارک سے باہر نکالی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھ دی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہن اقدس مبارکہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں۔ یہ گھٹی کا انداز ہے۔ اب جب چوس رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زبان کے جس کے نکلے ہوئے الفاظ یا تو وہ قرآن ہوتے ہیں یا وہ حدیث ہوتے ہیں، اور اس زبان کو چوسنے والا وہ مولا کائنات بنے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سبحان اللہ۔ اور بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ولادت سے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کی جو تربیت رہی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی جو بھی ان کے والد محترم، وہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی حفاظت پہ معمور رہے، اور میرا خیال ہے کہ حضرت علی جیسے اتنے بڑے رتبے کی اور اتنی عظمت والی اولاد جو ہے ان کو دینا اسی کا ایک پھل بھی تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی تھی وہ انہیں مطلب اس چیز کا پورا اندازہ تھا کہ یہ جو ہے پورا وزن جو ہے وہ دانائی کا، علم کا اور لوگوں کے فیصلے کرنے کا، وہ جو بہت سارا کام بٹنے والا ہے، کچھ ایسی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تربیت کے حوالے سے خود گفتگو فرماتے ہوئے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی ایک لحظے کے لیے بھی جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رسالت مآب سے جدا نہیں ہوئے، یعنی ہمیشہ سے اتصال رہا ہے رحمت للعالمین کے ساتھ۔ اور کائنات عالم میں جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، بنیادی تربیت جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اس کے بعد جو عہدے کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے جو تربیت تھی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جس کی وجہ سے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 برس کی عمر یا 11 برس کی عمر سے اسلام کی تمام تر مشکلات کو حل کرنے کا بیڑا جو ہے وہ اپنے کاندھوں پر لیا، اور مشکل کشائی کا ٹائٹل جو ہے وہ اپنے نام کیا، اور جب جب بھی اسلام کو مشکل پیش آئی علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل کشائی کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ بے شک سر، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں اور اسی طرح ان کی دانائی اور جو شجاعت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ولادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے سے پہلے ہم علامہ عباس مہدی صاحب سے بات کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے ہم ان سے گفتگو شروع کی جائے۔ اچھا، انسان کی ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے کہ وہ کوئی انسانوں میں ایک سپر ہیرو جو ہے نا وہ آئے۔ آج بھی وہ اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ خواہش ہے، آپ موویز کے ذریعے، آپ مطلب کہانیوں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے انسان اپنی اس خواہش کو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر تاریخ اسلام میں ہمیں کوئی ایک جو حقیقی طور پہ زمین پہ جو سپر ہیرو بھیجا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ دانائی کے حوالے سے ان کے پاس کائنات کی کسی بھی سوال کا ان سے آپ جواب طلب کر سکتے ہیں، اور بہادری کے اعتبار سے ان جیسی ان کا کوئی ثانی نہیں۔
تو جب یہ ساری معلومات، یہ ساری جو ان کی تربیت ہے، اس کے پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا جو ہاتھ ہے، تو اس حوالے سے ان کی تربیت کے بارے میں خاص طور میں چاہوں گا کہ کچھ فرمائیے۔ دیکھیں مذہب آل محمد علیہ السلام اس بات کے اوپر اتفاق ہے بالاجماع کہ جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہو، جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہو، حضرات حسنین کریمین شریفین کی ذات اقدس ہو یا دیگر ائمہ کی، ان تمام ذوات مقدسہ کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں، ان تمام کمالات کا سرچشمہ ذات پیمبر اعظم ہے۔ بے شک جتنے بھی کمالات ان ہستیوں سے صادر ہوئے ہیں یا جو بھی ان ہستیوں کے پاس کمالات ہیں، ان کمالات کے مرکز جو ہے وہ رسول پاک اللہ صلی ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ اب شجاعت کو لے لیں، سخاوت کو لے لیں، علم کو لے لیں، علم کے لیے تو بالکل واضح اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے وہ فرمان ہو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار بھی فرمائے اسی کے حوالے سے۔ پہلا دیکھیں تربیت کے حوالے سے امیر المومنین ایک جملہ کہا ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے تمہیں ذات مصطفیٰ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے میرے مولا کا دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہا دنیا والوں یاد رکھو انا عبد من عبید محمد، دنیا والوں میں ابو طالب کا بیٹا محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں عبد مصطفیٰ ہوں۔ گویا کہ ایک قانون دے دیا کہ جس کو بھی عبد مصطفیٰ بننے کا شوق ہو وہ کم سے کم علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کے اوپر نگاہ ڈالے کہ اگر سیرت اور کردار علوی ہو تو وہ شخص یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوگا کہ میں عبد مصطفیٰ ہوں، یعنی عبد مصطفیٰ کے تمام تر پہلوؤں کو یکجا کر کے ذات علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے رکھ دیا کہ میرے رسول کا عبد اگر کوئی بننے کے لائق ہے تو اس کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول کے اس فرمان کو سامنے رکھے کہ جس میں اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کسی بھی شخصیت کی زندگی پہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو زندگی کے دو پہلو لیے جاتے ہیں، یا تو اس کے ذاتی کمالات کو دیکھا جاتا ہے یا اس کے خاندان کے کمالات کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کی ذات پہ گفتگو ہوتی ہے یا اس کے حسب پہ گفتگو ہوتی ہے یا اس کے نسب پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو حسب کے اعتبار سے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نسب کے اعتبار سے یہ دنیا عالم میں واحد بچہ ہے جو نجیب الطرفین ہاشمی یعنی کائنات عالم میں واحد بچہ ہے، پہلا بچہ جو نجیب الطرفین ہاشمی ہے، جس کے بابا بھی خاندان بنی ہاشم سے ہے، جس کی مادر گرامی بھی خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ دونوں خاندان بنی ہاشم کے ہیں۔ گویا کہ بنی ہاشم کے خاندان کی ساری فضیلتوں کو یک جا کے مجسمہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ جمیل احمد امینی صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو شخصیت ہے، اس جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور جو آج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں جو ولایت اور جو یہ رتبہ جو ہے یہ حضرت علی کے طفیل جو ہے نا وہ انہیں ملا ہے۔ تو علم تک پہنچنے کے لیے دروازے سے گزرنا تو پڑتا ہی ہے، اور جو دروازے سے گزرا ہے اسے علم ملا ہے۔ تو میرا خیال تصوف کی طرف عباس مہدی صاحب کا اشارہ جا رہا تھا، تو ایک عام آدمی، ایک مجھ جیسا گنہگار آدمی، وہ ایک عام انسان، عام مسلمان جو اس وقت جو ہے وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی جو زندگی مبارک ہے اس سے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں وہ کون سی وہ بنیادی کچھ چیزوں کو شامل کر کے وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی جو زندگی تھی اس کا وہ ایک اثرات جو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہت اچھا سوال آپ کا، اور اس حوالے سے بات بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا وجہ الکریم کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ذات بابرکات ہے، بہت ساری صفات کا
احاطہ گہرا جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی ہر ایک شعبے میں آپ اٹھا کے دیکھیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خوبیوں کا مجموعہ نظر آتے ہیں. بے شک بے شک. جہاں تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے ہیں نا، تو جنہوں نے خاص 8 سال یا 13 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر سے تربیت فرمانا شروع کی ہو، تو وہ ان کے اندر علم کیسا ہوگا، حلم کیسا ہوگا، تقویٰ کیسا ہوگا. دیکھیے اگر آپ ان سے لینا چاہتے ہیں، انسپریشن لینا چاہتے ہیں، تو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بات ملتی ہے کہ آپ کبھی جو ہے وہ بال رکھا نہیں کرتے تھے، سر کو منڈوا دیا کرتے تھے، سر استورا کرواتے تھے. اور کیوں؟ آپ سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ اس لیے، ایک تو جو ہے وہ کثرت عمرہ بھی تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو غسل کرنے میں بال کا کوئی حصہ خشک رہ جائے. ایک تو یہ تعلیم تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو. کہتے ہیں 2 باتیں ہیں، ایک میں جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور ایک جتنا مجھ میں علم موجود ہے اتنا کسی نے پوچھا نہیں. سبحان اللہ. ایسی کوئی بات تھی نہیں جو میں بتا نہیں سکتا تھا. اچھا نماز کے حوالے سے وہ کیونکہ حضرت علی کی جو نماز ہے نا وہ ایک سب سے بالکل منفرد بالکل نماز رہی. سر دیکھیں تو اچھا ایک صرف کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، مجھے صرف یہ بتائیے کہ جس طرح ہم لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت بھی ہوتی ہے، سوال بھی آتا ہے کہ ہمارے ذہن میں الگ الگ خیال آتے رہتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں. تو ایک طرف وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو ہے ان کی نماز ہے، تو ہم کس طرح اپنے اس میں کوئی بہتری لے کے آ سکتے ہیں؟ کچھ ہمیں وہ بتائیں کہ اس نماز کو تو پہنچ نہیں سکتا کوئی، مگر اس جانب کیسے نکل سکتے ہیں؟ سر وہ بات یہ ہے کہ جب حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو زخم لگا تھا پیر میں، جب اس تیر لگا تو سر وہ تکلیف ہوتی ہے، انسانی جسم بنایا اللہ تعالیٰ نے، تکلیف ہوتی ہے بتقاض بشری، تو نکالنے لگے، چھوڑ دیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کرتے ہیں. اب نماز کے بعد فراغت کے بعد خروج بسنوئی ہو جاتا ہے، نماز کا 7واں فرض پورا ہوا، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں نکالو. کہا مولا نکال لیا. تو کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا. کیسے پتہ چلتا؟ جب تک فرماتے ہیں علی نماز سے پہلے تو اپنی ذات کے مشاہدے میں تھا، جب نماز میں آیا تو اپنی ذات کے مشاہدے میں نہیں تھا. جب انسان جب نماز پڑھے، جب تکبیر تحریمہ جب کہہ لے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے سر تکبیر تحریمہ کا کہ اس کے بعد سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. بس اللہ کی طرف لو لگانی ہے اور اس طرف چلے نسخہ میں بتا دوں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ مستغرق ہو جائے، تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے دلوں میں علی کو بسا لو. سبحان اللہ. بہت شکریہ عباس مہدی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت کم وقت تھا ہمارے پاس اس موضوع کے لیے، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انسان اور بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.